اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ حی کریم یستحی ان یرد ید عبدہ صفرا، کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ حیا والا ہے، بہت زیادہ کریم ہے، رحیم ہے۔ اسے اس بات سے حیا آتی ہے کہ کوئی اس کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے اور وہ کسی کے ہاتھوں کو خالی واپس لوٹا دے، لہذا جو ہاتھ اس کی بارگاہ میں اڑ جاتے ہیں خلوص نیت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ان ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ جو بھی معافی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے، اور رب ذوالجلال نے خود بھی قرآن میں فرمایا کہ ان رحمتی وسعت کل شیء، کہ میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، میری رحمت بہت وسیع ہے، لہذا وہ رحیم و کریم، جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، اس کا بندہ جب اس سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ ایک نوجوان اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر روتا ہوا، چلاتا ہوا، واویلا کرتا ہوا عبد الملک بن مروان کے پاس آیا، جو ایک حکمران گزرا، اور آ کر کہنے لگا کہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ عبد الملک بن مروان نے کہا کیا گناہ کیا ہے؟ وہ نوجوان کہنے لگا میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ کہا کتنا بڑا گناہ کیا؟ کہنے لگا بہت بڑا۔ وہ حکمران عبد الملک بن مروان کہنے لگا کہ کیا زمین آسمان سے بھی بڑا گناہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں میں نے اس سے بھی بڑا گناہ کیا۔ اس نے کہا عرش و کرسی سے بھی بڑا گناہ کیا؟ کہنے لگا ہاں میں نے عرش و کرسی سے بھی بڑا گناہ کیا ہے۔ تب عبد الملک بن مروان بولا کہ لوح و قلم سے بھی بڑا گناہ کیا؟ کہنے لگا ہاں میں نے اس سے بھی بڑا گناہ کیا ہے۔ عبد الملک بن مروان اس کی طرح متوجہ ہو کر کہنے لگا اے نوجوان اچھا یہ بتا کہ کیا تو نے رب کی رحمت سے بھی بڑا گناہ کیا؟ تو اس نے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگا نہیں، رب کی رحمت سے تو کوئی چیز بڑھ نہیں سکتی، وہ تو بہت وسیع ہے، ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ عبد الملک بن مروان کہنے لگا پھر شور کیوں کرتا ہے، واویلا کیوں کر رہا ہے، چیخ کیوں رہا ہے؟ اگر یہ بات ہے تو پھر اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جا اور اپنا سر اپنے رب کی بارگاہ میں سجدے میں رکھ کر سجدہ ریز ہو کر اس کی رحمت کا واسطہ دے کر تو اس سے معافی مانگ، وہ تیری گناہ کو معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ نعرہ تو کسی مرد نے لگایا، مردوں کی آواز نہیں آئی۔ وہ نوجوان وہی سجدہ ریز ہوا اور سجدے میں سر رکھ کے اس نے معافی مانگی۔ آیا تھا تو روتے ہوئے، چلاتے ہوئے، واویلا کرتے ہوئے۔ جب اس کا سجدہ مکمل ہوا، سر سجدے سے اٹھایا تو انتہائی سکون اور اطمینان کے ساتھ اٹھ کر آرام اور سکون سے چلا گیا۔ اس کا وہ اضطراب، وہ بے چینی ختم ہو گئی۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، جو اس سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن بعض اوقات اس وسیع رحمت کے باوجود انسان رب سے معافی مانگتا ہے لیکن اسے معافی نہیں ملتی۔ وہ گناہوں کی مغفرت طلب کرتا ہے لیکن اس کے گناہوں کو معاف نہیں کیا جاتا، اس کا اضطراب اور بے چینی ختم نہیں ہوتی، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے؟ ایک تو وجہ یہ ہے کہ جب انسان کا تعلق اپنے رب سے کمزور ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے پھر اس کی دعا میں وہ قبولیت کی شرائط نہیں پائی جاتی کہ جو دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے۔ اور جب انسان کی صورت یہ ہو جائے کہ اس کی دعا میں جو قبولیت کی شرائط ہے وہ نہ پائی جائے تو پھر وہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو بات سمجھ میں یہ آئی کہ اللہ کی بارگاہ میں براہ راست ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں کہ جن کا تعلق اپنے رب سے براہ راست استوار ہو جاتا۔ وہ اللہ کے نبی ہیں،
شہید ہیں، صدیقین ہیں، صالحین ہیں، اولیاء اللہ ہیں، نیک لوگ، متقی لوگ کہ جو اپنے رب سے اپنا معاملہ استوار کر لیتے ہیں، وہ جب چاہتے ہیں انہیں مل جاتا ہے۔ لیکن ان میں سے بھی اگر کسی کا تعلق کمزور پڑ جائے تو اللہ تعالیٰ پھر ان کی بھی دعائیں سنتا نہیں ہے، ان کی توبہ کو قبول نہیں کرتا۔ اب جب صورتحال یہ ہو کہ توبہ قبول نہ ہوتی ہو، دعائیں قبول نہ ہوتی ہو، اور انسان کی دعا میں وہ قبولیت کی شرائط نہ پائی جاتی ہو، وہ کیپیبلٹی نہ ہو کہ جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرتا ہے، تو پھر کیا کیا جائے؟ تو پھر انسان کوئی ذریعہ تلاش کرتا ہے، کوئی وسیلہ تلاش کرتا ہے تاکہ اس ذریعے سے، اس وسیلے سے میری دعا قبول ہو جائے اور اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول کر لے۔ اب اس پر میں حدیث مبارکہ کے حوالے سے حوالہ دے کر پھر تلاوت کی گئی آیت مبارکہ کے حوالے کی طرف آؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ہمیں وہ ذریعہ، وہ وسیلہ بتایا ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گناہگاروں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ میں اسے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی تفسیر فتح العزیز کے حوالے سے بیان کرنا چاہوں گا کہ جو حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، جس کے راوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور طبرانی نے معجم صغیر میں بائیقی وغیرہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب بھول ہو گئی، وہ قرآن پاک میں آپ نے سن رکھا ہے، پڑھ رکھا ہے کہ رب نے حکم دیا تھا حضرت آدم کو اور حضرت مائی حوا کو کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ آدم علیہ السلام شیطان کے بہلانے اور پھسلانے پر مائی حوا اس درخت کے قریب بھی گئی، پھل بھی کھایا، اور حضرت آدم علیہ السلام بھی بھول گئے اور اس کا پھل استعمال کر لیا۔ اللہ تعالیٰ ناراض ہوا، آدم علیہ السلام نے اپنے اوپر ندامت اور شرمندگی طاری کی، سال ہر سال روتے رہے تاکہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ آپ کی خاص توجہ چاہوں گا، ایک خاص نقطہ آپ کے ذہن میں بیٹھانا چاہتا ہوں اپنے مسلک کے حوالے سے، اس جلسے کے حوالے سے، اپنے عقیدے کے حوالے سے، کہ حضرت آدم علیہ السلام کئی سال تک روتے رہے، آنسو بہاتے رہے، اتنے درد انگیز نالوں سے روتے حضرت آدم کے زمین پر جو پتھر ہے گویا وہ بھی پھٹ جاتے، اتنے آنسو بہائے، جس سرزمین پر آپ کے آنسو گرے، آپ کے آنسووں کے باعث وہاں لونگ اور دار چینی کی فصل پیدا ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اتنے آنسو بہائے، لیکن سال ہر سال رونے کے باوجود بھی، معافی مانگنے کے باوجود بھی انہیں معافی نہ ملی، توبہ قبول نہ ہوئی، مغفرت کا مزدہ فضا نہ ملا۔ اچانک ایک دن حضرت آدم علیہ السلام کی زبان سے کچھ الفاظ نکلے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور مغفرت کا مزدہ فضا بھی سنا دیا۔ وہ الفاظ کیا تھے، وہ کلام کیا تھا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی، سال ہر سال روتے رہے لیکن معافی قبول نہ ہوئی، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت آدم علیہ السلام معافی مانگتے رہے، اور جب معافی نہ ملی تو اچانک ایک دن الفاظ نکلے۔ وہ الفاظ کیا تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے ذہن میں اچانک خیال آیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے میرا مجسمہ بنایا تھا اور مجسمہ بنانے کے بعد میرے مجسمے میں روح خاص پھونکی تھی، اور جب میرے مجسمے میں حرکت پیدا ہوئی، میں نے آنکھ کھول کر دیکھا تو عرش پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام سوچنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے جس ذات کا نام اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے، اس سے اس ذات کی عظمت اور قدر کا اندازہ ہو رہا ہے۔ وہ ذات بڑی عظمتوں والی ہے، بڑی شانوں والی ہے، وہ ذات اللہ کا محبوب ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کا نام لکھا ہے۔
تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اسألک بحق محمد ان غفرت لی. آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ تو میری غلطی کو معاف کر دے, تو میری بھول کو معاف کر دے. اللہ تعالیٰ نے آدم کی اس دعا کو سنا, فرمایا آدم جا میں نے تیری اس بھول کو معاف کر دیا. اللہ اکبر, نعرہ رسالت, نعرہ